روح اللہ کی کہ روح اللہ کے اعتبار سے مسیح علیہ السلام خدا ہیں. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں, اوپن چیلنج ٹو دا آل کرسچن, کیا کہ پوری بائبل سے مجھے مسیح علیہ السلام کو روح اللہ ثابت کر دیں. کیا پوری بائبل میں مسیح علیہ السلام کو روح اللہ کرسچن ثابت نہیں کر سکتے؟ اور قرآن میں لکھا ہے کہ وہ روح اللہ ہے, کیونکہ خدا کی طرف سے روح ہے یار ان کے اندر. وہ تو آدم علیہ السلام کے اندر بھی خدا کی طرف سے روح. میں آپ کو ابھی ریفرنس دینے لگا انشاءاللہ, روح کے مطابق ابھی روح والی دلیل کے اوپر انشاءاللہ میں نے ان کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, اور روح کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. روح اللہ کی طرف سے, روح اللہ معنی اللہ کی طرف سے روح. سورہ الحجر آیت نمبر 29 وہاں پہ لکھا آدم میں اپنی روح پھونکی. تو اس کا مطلب آدم میں خدا کی روح ہے, تو اس کا مطلب آدم علیہ السلام خدا ہے؟ اور نہیں جناب, آدم علیہ السلام کے اندر خدا کی طرف سے روح ہے, ایک خدا کی مخلوق روح ہے آدم علیہ السلام کے اندر, اس لیے وہ روح ہے, وہ روح ہے ان کے اندر. اس لیے یہاں پہ بولا گیا کہ آدم علیہ السلام بھی خدا ہے اس اعتبار سے. سورہ سجدہ آیت نمبر 9 کے مطابق وہاں پہ صاف طور پر لکھا سب کے اندر, ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے روح ہے. وہ ساری اللہ کی جو مخلوق جاندار ہے وہ ساری خدا ٹھہر گی پھر اس اعتبار سے. کیا سب خدا ہے؟ روح ایک مخلوق ہے جو ہر جاندار کے اندر موجود ہے, وہ خدا کی طرف سے ہے. وہ روح انسان حیوان دونوں میں موجود ہے. تو کیا سب انسان حیوان چرند پرند جانور جن بھوت سب خدا ہیں کیا؟ نہیں, سب کے اندر روح ہے, اللہ کی طرف سے مخلوق روح ہے. آگے چلتے ہیں, روح کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. روح سورہ بقرہ آیت نمبر 253, سورہ مریم آیت نمبر 17, سورہ الشورى آیت نمبر 52 وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام روح ہیں. تو اگر روح کا مطلب خدا ہے تو اس کا مطلب جبرائیل علیہ السلام بھی روح ہے, ان کو یہاں پہ بولا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ خدا ہے؟ نہیں. اچھا بائبل کی طرف چلتے ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے قضات کی کتاب چیپٹر 13 ورس 25 اور گنتی کی کتاب چیپٹر 24 ورس 2, اور وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ روح ہے بائبل کے مطابق. تو کیا وہ بھی خدا ہے؟ روح نازل ہوتی ہے, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. قضات چیپٹر 3 ورس 10, قضات چیپٹر 6 ورس 34, قضات چیپٹر 11 ورس 29, قضات چیپٹر 14 ورس 6 لے کر 19, متی چیپٹر 1 ورس 18 اور 20, متی چیپٹر 3 ورس 11 اور 16, متی چیپٹر 12 ورس 28, متی چیپٹر 12 ورس 32, مرکز چیپٹر 1 ورس 10 سے لے کر 12 جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے خدا کی روح اتری, خدا کی روح نازل ہوئی, خدا کی روح نازل ہوئی, خدا کی روح اتری. یعنی کہ جبرائیل کو ہی یہاں پہ روح بولا گیا ہے. خدا کی روح, خدا کی روح, خدا کی روح, خدا کی روح بار بار یہاں پہ لکھا ہوا ہے. خدا کی روح اتری, خدا کی روح نازل ہوئی, خدا کی روح اتری, خدا کی روح نازل ہوئی. تو اس کا مطلب وہ جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ خدا ہے اس اعتبار سے. روح لوگوں کے اندر ابھی جو میں ابھی ریفرنس دینے لگا ہوں نا یہ بہت پاپولر ریفرنس ہے, بہت پاپولر ریفرنس ہے. سارے کرسچنوں کا میرا چیلنج ہے, اگر وہ لوگ روح اللہ جس کو بولا گیا ہو اس کو خدا مانتے ہیں تو بائبل کے مطابق ان کے کتنے خدا ہیں بتاؤں آپ کو. پہلے میں نے آپ کو روح, خدا کی روح جبرائیل ثابت کر دیا بائبل سے. اس کا مطلب جبرائیل بائبل کے مطابق خدا ہیں, تو ان لوگوں کو جبرائیل کو بھی خدا ماننا چاہیے. اچھا, خروج چیپٹر 35 ورس 30, خروج چیپٹر 31 ورس 3 وہاں پہ بزلی ایل کو روح اللہ بولا گیا ہے. عربی کا بائبل پڑھو جناب, آپ کے سامنے سکرین کے اوپر بھی میں نے لگایا ہوا ہے, سکرین کے اوپر بھی موجود ہے. خروج چیپٹر 35 ورس 30, خروج چیپٹر 31 ورس 3 وہاں پہ بزلی ایل کو روح اللہ بولا گیا ہے. تو اس کا مطلب بزلی ایل روح اللہ ہیں, تو اس کا مطلب بزلی ایل خدا ہے. اور بھائی تہاڈی بائبل چ مسیح علیہ السلام نے روح اللہ نہیں بولا گیا, بزلی ایل نو بولا گیا ہے.
اب روح اللہ بولنے کی وجہ سے اگر مسیح علیہ السلام کو خدا مان رہے ہو نا، تو بائبل کے مطابق، عربک بائبل کے مطابق بزرائیل بھی تمہارا خدا ہے، بائبل کے مطابق مانو پھر اس کو بھی، کیوں نہیں مانتے؟ بزرائیل کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ یہاں صاف طور پر روح اللہ لکھا ہوا ہے بزرائیل کو. اور پیدائش چیپٹر 41 ورس 36 کے مطابق یوسف علیہ السلام کے اندر بھی خدا کی روح ہے. یوسف علیہ السلام بھی خدا ہیں پھر؟ بتاؤ ذرا. اور گنتی چیپٹر 11 ورس 29 کے مطابق نبیوں کے اندر خدا کی روح ہوتی ہے. سارے نبی کے اندر خدا کی طرف سے ایک روح ہوتی ہے، سارے نبی پھر خدا ٹھہرے. ایوب چیپٹر 32 ورس 8 کے مطابق انسانوں میں روح ہوتی ہے، تو انسانوں میں جو خدا کی طرف سے جو روح ہوتی ہے، سارے انسان خدا ٹھہر گئے. پھر ساری انسان کی جو ساری مخلوق ہے خدا کی، وہ ساری کی ساری خدا ٹھہر گئی. پھر دانیل کی کتاب چیپٹر 4 ورس 8، دانیل کی کتاب چیپٹر 4 ورس 9 اور 18، دانیل کی کتاب چیپٹر 5 ورس 11 اور 14، وہاں پہ لکھا ہوا ہے بیلتشزر میں خدا کی روح تھی. بھائی پوری بائبل چ کتے ایک دفعہ نہیں لکھیا ہویا کہ مسیح دے اندر خدا دی روح ہے. اور کتنے ریفرنس میں نے آپ کو دیے کہ جہاں پہ لوگوں کے اندر، نبیوں کے اندر خدا کی روح ہے، صاف طور پر لکھا ہوا ہے بائبل میں. ٹھیک ہے. یسوع کے شاگردوں میں خدا کی روح، متی چیپٹر 10 ورس 20، مرکز چیپٹر 13 ورس 9 تا لے کے 16 جب پڑھتے ہیں، لوکا چیپٹر 21 سے لے کر لوکا چیپٹر 21 ورس اس کا 12 سے لے کر اس کا 17 ورس تک پڑھتے ہیں، تو یسوع کے شاگردوں جو تھے نا 12، ان کے اندر خدا کی روح ہے. تو یسوع مسیح علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خدا ہیں پھر؟ نہیں جناب. اگر خدا کی روح کا مطلب کہ وہ بھی خدا ہے، تو بزرائیل بھی خدا ہے، یوسف علیہ السلام بھی خدا ہے، سارے انسان خدا ہے، بیلتشزر خدا ہے، اور یسوع مسیح کا شاگرد بھی خدا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مرکز چیپٹر 2 ورس 8 کے مطابق وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے، لوگوں نے جو اپنے دلوں میں سوچا، یسوع نے روح سے معلوم کر کے بتا دیا. یعنی کہ روح سے معلوم کر کے بتا دیا. خدا کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اگر مسیح علیہ السلام خدا تھے تو لوگوں نے جو پوچھا تھا خدا کو روح سے پوچھنے کی ضرورت ہے. پھر روح کیا ہے؟ اس ورس کے مطابق جبرائیل ہے. اگر وہ خدا تھے تو وہ روح بھی خدا تھی، تو دو خدا ہو گئے، اور ایک باپ خدا ہے جو اوپر تین خدا ہو گئے. پھر اور یسوع مسیح ایسا خدا ہے بائبل کے مطابق کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ روح سے پوچھ کر بتا رہے ہیں لوگوں کو کچھ. یوحنا چیپٹر 6 ورس 57 بہت پاپولر ریفرنس ہے. یوحنا چیپٹر 6 ورس 57، وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا زندہ رہے گا. سب سے پہلی بات تو خدا نے مسیح کو بھیجا ہے، خدا اور ہے مسیح اور ہے. دوسری بات کہ جس طرح مسیح علیہ السلام زندہ ہے نا خدا کے سبب سے، کس طرح وہ زندہ ہیں؟ اگر کچھ لوگ کہیں کہ وہ خدا ہیں، خدا ان کے اندر ہے تو اس لیے وہ خدا ہیں، اور خدا کے اندر ہیں وہ اس لیے زندہ ہیں، تو مسیح علیہ السلام ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے کھائے گا، کھانے کا مطلب یہ کہ جو میری باتوں پر عمل کرے گا وغیرہ وغیرہ، شریعت پر عمل کرے گا، تو وہ بھی اسی طرح زندہ ہوگا. کس طرح؟ یسوع کی طرح. اور خدا کی طرح کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف خدا کی شان ہے کہ جس طرح خدا زندہ ہے اس طرح کوئی ہے ہی نہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے لوکا چیپٹر 23 ورس 46، وہاں پہ لکھا ہوا ہے مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر دم دے دیا. یعنی کہ وہ سولی کے اوپر فوت ہو گئے. یہ ہے وہ روح. خدا کو مسیح کہہ رہے ہیں، اے باپ، اے خدا، میں اپنی روح تیرے
ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر دم دے دیا۔ روح اللہ وہی روح ہاتھ میں دے دی۔ پر روح اللہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ بائبل سے دکھا ہی نہیں سکے مجھے یسوع مسیح علیہ السلام کو۔ تو جو قرآن کا ریفرنس تم دیتے ہو تو بائبل کا ریفرنس لوکا چیپٹر 23 ورس 46 میں لکھا ہوا ہے، وہی روح جو ہے نا مسیح علیہ السلام نے خدا کے ہاتھ میں دے دی ہے اور دم دے دیا، وہ فوت ہو گئے۔ اس کا مطلب ان کے اندر بھی ایک روح تھی خدا کی طرف سے، مسیح علیہ السلام کے اندر بھی خدا کی طرف سے خدا کی مخلوق روح تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس لیے ان کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بولا گیا، کیونکہ خدا کی طرف سے روح ہے، خدا کی کلمہ ہے، کلمہ کن ہے، خدا کی طرف سے روح ہے، کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے، بس خدا نے ان کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی شان ہے، وہ بغیر عورت کے مرد کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر مرد کے اکیلے مرد سے عورت کو پیدا کر سکتا ہے، عورت اکیلی سے مرد کو پیدا کر سکتا ہے، جاندار سے بے جان کو پیدا کر سکتا ہے، بے جان سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی عورت نہیں تھی، جب کوئی مرد نہیں تھا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اور جب آدم علیہ السلام ایک مرد ہیں تو بائبل کے مطابق ہی ان کی پسلی سے جو ہے نا وہ گوشت لے کر خدا نے بائبل کے مطابق ہی ایک عورت اما ہوا کو بنا دیا، یعنی کہ مرد سے عورت کو بنا دیا، اور اکیلی عورت سے مرد کو بھی بنا دیا، مریم علیہ السلام سے حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو بنا دیا، جاندار سے بے جان کو بنایا۔ جاندار کیا ہے؟ پرندے جاندار ہیں، وہ انڈے پیدا کرتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، جاندار جو ہے نا پرندے، وہ بے جان کو پیدا کر رہے ہیں، اور بے جان سے جاندار کو پیدا کیا، یعنی کہ انڈے وہ بے جان ہوتے ہیں، جب وہ اللہ پاک انڈوں سے جو ہے نا وہ پرندوں کو پیدا کر دیتا ہے، بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے، اور سب کچھ خدا ٹھہر گیا پھر اس اعتبار سے، وہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہو گیا لہٰذا یہ خدا ہے۔ افسوس یا تمہاری ذہانت کے اوپر افسوس۔ وہی بائبل کے جہاں پہ لکھا ہوا ہے شرک نہیں کرنا، غیر معبودوں کو نہیں پوجنا، ایک دوسرے کو خدا نہیں بنانا، تم لوگوں نے خود کو ہی خدا بنا لیا، ایک دوسرے کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر اب جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش کتاب چیپٹر 50 ورس 19 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی جگہ، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح خدا کی جگہ یہاں پہ بولا جا رہا ہے، اسی طرح وہاں پہ خدا کی روح بولا جا رہا ہے۔ جس طرح روح خدا کی یعنی کہ خدا کی مخلوق روح ہے، اسی طرح خدا کی جب یہاں پہ جگہ بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی طرف اس کو نسبت دی جا رہی ہے، اسی طرح روح کو خدا کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، بس یہی معاملہ ہے۔ اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں خروج چیپٹر 4 ورس 20، وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کی لاٹھی۔ اب خدا کی لاٹھی، اس کا مطلب لاٹھی خدا ہے؟ خدا کی جگہ، کیا وہ جگہ خدا ہے؟ اور بھائی ان چیزوں کو خدا کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح جب مسیح علیہ السلام کو روح اللہ بولا گیا تو ان کے اندر جو روح ہے وہ خدا کی طرف سے روح ہے، کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اسی لیے۔ اور اسی طرح ریفرنس آپ کے سامنے ہے کتاب استثناء چیپٹر 14 ورس 2، اور بھی ریفرنس آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، خدا کی مقدس قوم، خدا کی پاک قوم۔ اب خدا کی قوم، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو خدا کی قوم جس کو بولا جا رہا ہے وہ خدا ہے؟ اور نہیں سر، وہ خدا کی طرف سے، خدا کی طرف اس کو نسبت دی جا رہی ہے، منسوب کیا جا رہا ہے، بس یہ معاملہ ہے۔ اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں سیموئل 1 کی کتاب چیپٹر 3 ورس 3، اور بھی ریفرنسز آپ کی سکرین کے اوپر ابھی موجود ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کا صندوق، خدا کا صندوق۔ اب خدا کا صندوق، اس کا مطلب وہ صندوق خدا ہے، اس صندوق کو خدا کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، خدا کی طرف سے وہ صندوق ہے۔ اسی طرح جس طرح مسیح علیہ السلام کے اندر جو روح ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اسی طرح وہ صندوق بھی خدا کی طرف سے ہے، خدا کی مخلوق روح ہے اور خدا کی مخلوق ہی صندوق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں سیموئل 1 کی کتاب چیپٹر 19 ورس 23، اور سیموئل 1 کی کتاب چیپٹر 18 ورس 10 وغیرہ وغیرہ سے ریفرنس آپ کی سکرین کے اوپر بھی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کی روح سول پر نازل ہوئی، لوگوں پر نازل ہوئی۔ بہت سے ریفرنسز ایسے ہیں جو بائبل میں ہیں کہ خدا کی روح نازل ہوئی، مسیح علیہ السلام کے اوپر بھی خدا کی روح کبوتر کی شکل میں نازل ہوئی۔ جب خدا کی کتنی روحیں ہیں بھائی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح
خدا کی روح ہے، تو خدا کی کتنی روحیں ہیں؟ ایک وہ روح ہے جو مسیح ہے، اور دوسری روح وہ ہے جو کبوتر کی شکل میں مسیح کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور بہت سی روحیں اور بھی ہیں جو کوئی ساؤل کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور کوئی خدا کی طرف سے بری روح، جو ریفرنس آپ کے سامنے سیموئیل 1 کی کتاب چیپٹر 16 ورس 23 کہ بری روح خدا کی طرف سے ہے جو وہ نازل ہوئی ساؤل پر چڑھتی رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کتنی روحیں ہیں خدا کے پاس، جو کبھی مسیح علیہ السلام کے اوپر نازل ہو رہی ہے، کبھی ساؤل کے اوپر نازل ہو رہی ہے، کبھی کسی نبی کے پاس آ رہی ہے خدا کی گورو، کسی نبی کے پاس آ رہی ہے، کسی قوم کے اوپر آ رہی ہے، بدروح آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کتنی روحیں ہیں خدا کی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ خدا کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے، یہ خدا کی مخلوق روح ہے۔ ایک مثال، جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح روح اللہ ہیں، خدا کی روح ہیں، وہ خدا ہیں، تو مسیح علیہ السلام اگر خدا ہیں اس وجہ سے کہ وہ خدا کی روح ہیں، تو جو مسیح کے اوپر کبوتر کی شکل میں روح نازل ہوئی ہے وہ کون سی روح ہے؟ کتنی روح ہیں خدا کی؟ لہٰذا آپ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ مسیح علیہ السلام کبھی بھی نبوت کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے پوری بائبل میں، اور نہ ہی وہ خدا تھے، ٹھیک ہے؟ اعتراض کی اگلی ان کی دلیل آتی ہے یسوع نور ہے۔